ہندوستان کے اندر بی بی کا جب میاں مر جاتا تو عورت کو آگ میں جلا دیا جاتا. اگر وہ آگ میں نہ جلتی تو اس کے سر کے بال موڑ دیے جاتے, اس کو ودوا قرار دے کے, منحوس قرار دے کے کونے خدرے میں لگا دیا جاتا. آج کی عورت اگر اسلام کو قبول ہی نہ کرے تو اس کو شرم کرنی چاہیے کہ تو آگ میں جل رہی تھی, ہندو دھرم تجھے جلا رہا تھا. دین موسوی موجود تھا, دین عیسوی موجود تھا, کسی نے عورت کو آگ سے نہیں بچایا. اگر عورت کو آگ سے بچایا ہے تو سرکار مدینہ کے دین نے آ کے بچایا. مجھے بتائیں عورت کا حق بنتا ہے کہ نہیں کہ وہ دین کی اپنے آپ کو باندی بنا لے, حضور کی غلام بن جائے, دین کو اپنا لے. یہ دین کا ہمارے اوپر حق ہے. اور آپ نے سنا کہ عرب کے اندر لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے, لیکن سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کو سنیے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من ابتلی من البنات بشیء فاحسن علیہن کن لہ سترا من النار. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی 2 یا 4 بیٹیاں ہوئیں, اس نے ان کو پروان چڑھایا تو کل قیامت کے دن وہ بچیاں دیوار بن جائیں گی اپنے باپ کے آگے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ تو ہمیں دیکھ, ہمارے باپ کو نہ دیکھ. یہ گناہگار ہی صحیح, لیکن یا اللہ ہمارا باپ ہے. ایک آپ سنیں ذرا کہ بچہ چھوٹا فوت ہو جائے لڑکا, وہ سفارش کرے گا. بچی ایک ایسی نعمت ہے کہ وہ اہل و عیال والی بھی ہو جائے, اس کا اپنا سر چٹا کیوں نہیں ہو جائے, لیکن وہ کل قیامت کے میدان میں کہے گی یا اللہ ہمیں دیکھ, باپ کو نہ دیکھ. یا اللہ ہمارے ساتھ اس نے محنت کی, ہمیں کھلایا پلایا, جوان کیا. یا اللہ آج ہمارے بابل کا بیڑا پار کر دے. اللہ بیٹیوں کی آنچل کی حیا رکھتے ہوئے گناہگار باپ کا بیڑا پار فرما دے. حضرات ایک شخص تھا, حضرت ساسا ان کا نام تھا, ساسا بن ناجیہ مجاشعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابی رسول تھے. ایک دن مسئلہ پوچھا, حضور مجھے مسئلہ تو بتائیں. فرمایا بولو. عرض کی ابھی میں نے کلمہ نہیں پڑھا, زمانہ جاہلیت کے اندر میں نے 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے میں نے بچایا. 360 بچیوں کے بدلے ہر بچی کے باپ کو فرماتے ہیں کہ میں نے 3 اونٹ دیے, 2 اونٹنیاں 1 اونٹ. بچی ایک نہیں 360 ضرب دیں تو 1080 بنتا ہے. اور آج کے دور میں 1 لاکھ روپے کا بھی اونٹ اگر قیمت لگائیں تو یہ 10 کروڑ 80 لاکھ روپیہ بنتا ہے. دیکھو اس بندے کی قربانی. کلمہ بھی پڑھا نہیں, جاہلیت کا دور ہے, تو دل اتنا نرم ہے کہ 3 جانور دیتے ہر بچی کے باپ کو, بچی آزاد کرواتے. اور دل یہ بھی کہتا کہ بچی آزاد کروا کے جنگل میں چھوڑ کے نہیں آتے ہوں گے, آگے بچی کی بندوبست بھی کرتے ہوں گے, تربیت وغیرہ کا. مسئلہ پوچھا, کلمہ تو پڑھا نہیں تھا, نیکی میری یہ ہے, تو حضور مسئلہ بتائیں مجھے کہ اللہ مجھے کو اجر دے گا. تو میرے آقا فرمان لگے اذ من اللہ علیک بالاسلام, اور میرے غلام اللہ نے اجر دے تو دیا ہے. عرض کیا حضور کیا دیا؟ فرمایا اللہ نے اسی نیکی کے صدقے تجھے ایمان نہیں عطا فرما دیا. حضرات گرامی قدر, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے فرمایا, سراقہ ان کا نام ہے, حضرت سراقہ بن جوشم. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حل ادلک علی اعظم الصدقہ او من اعظم الصدقہ؟ قال بلا. قال ابنتک المردودۃ الیک لیس لها کاسب غیرک. سرکار نے فرمایا میں تجھے سب سے بڑے صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کیا بتائیں. فرمایا تیری بیٹی تیری طرف لٹا دی گئی, رد کر دی گئی. مثلا بیٹی کا نکاح کیا, بیٹی خوبصورت نہیں تھی, شوہر نے کہا تو سونی نہیں, طلاق دے دی. ساس نے کہا تجھے کوئی چج نہیں, بے سلیقہ ہے, طلاق دلوا دی. سسرال والوں نے کہا تو لے کے کیا آئی ہے, طلاق ہو گئی. سرکار فرمایا تیری تو بیٹی تھی نا, تو نے نہیں دیکھا وہ کالے رنگ کی ہے یا بے سلیقہ ہے یا وہ ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں؟ آقا کریم فرماتے ہیں تو نے تو اس کو سینے سے لگائے رکھا, دست شفقت رکھا, کما کما کے کھلاتا رہا. میرے آقا نے گارنٹی دی کہ دنیا میں بڑا بڑا صدقہ کرنے والے بھی آئیں گے, لیکن سب سے زیادہ اجر اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرمائے.